اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات اہل سنت، آج سورج گرہن لگا تھا۔ سورج گرہن کے تعلق سے بہت ساری ایسی خرافات لوگوں میں مشہور ہے، جیسے غیر مسلموں میں، اور پہلے بھی بہت ساری باتیں ایسی مشہور تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات ظاہری میں جب سورج گرہن لگ جاتا تو لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ جب کوئی بڑے آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے انتقال کی وجہ سے سورج کو گرہن لگتا ہے۔ اور غیر مسلموں میں یہ سب مشہور ہے کہ بھالو سورج کو کھا جاتا ہے یا کوئی جانور سورج کو کھا جاتا ہے، اس طرح کی بہت ساری باتیں مشہور ہیں۔ اب برادران ملت اسلامیہ، آئے دیکھیں کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد کریم میں ایک مرتبہ آفتاب میں گرہن لگا، مسجد میں تشریف لائے اور بہت طویل قیام و رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ میں نے کبھی ایسا کرتے نہیں دیکھا، اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو موت و حیات کے سبب، کسی کی موت اور حیات کے سبب اپنی یہ نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا۔ یعنی وہ جو عقیدہ تھا ان لوگوں کا کہ کوئی بڑا آدمی مر جاتا ہے تو سورج گرہن لگتا ہے، اس کے تعلق سے حضور نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، ولیکن ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے کرتا ہے، لہٰذا جب ان میں سے کچھ دیکھو تو ذکر کرو، دعا و استغفار کی طرف گھبرا کر اٹھو۔ نیز انہی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے حضور کو دیکھا کہ کسی چیز کے لینے کا قصد فرماتے ہیں نماز کے اندر، پھر پیچھے ہٹتے دیکھا، فرمایا میں نے جنت کو دیکھا۔ سبحان اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے جنت کو دیکھا اور اس سے خوشہ لینا چاہا۔ یعنی حضور اپنی طاقت بتا رہے ہیں کہ میں نے چاہا کہ وہ خوشہ لے لوں، اور اگر لے لیتا تو جب تک دنیا باقی رہتی تو مجھ سے کھاتے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار اور تصرف کی بات ہے۔ پہلی بات تو جنت کوئی دنیا میں دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کا کام ہے کہ جنت کو دیکھ لیا میرے آقا سرور کائنات نے، اور اس کے بعد خوشہ لینا چاہا، لیکن پھر اس کے بعد نہیں لیا، اور فرمایا اگر لے لیتا تو قیامت تک جب تک دنیا باقی رہتی تو مجھ سے کھاتے رہتے۔ برادران ملت اسلامیہ، سورج گرہن کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اور چاند گرہن کی نماز مستحب۔ سورج گرہن کی نماز جماعت سے پڑھنی مستحب ہے، اور تنہا بھی ہو سکتی ہے، اور جماعت سے پڑھی جائے تو خطبے کے سوا تمام شرائط جمعہ اس کے لیے شرط ہے۔ وہی شخص اس کی جماعت قائم کر سکتا ہے جو جمعہ کی کر سکتا ہے، وہ نہ ہو تو تنہا پڑھے گھر میں یا مسجد میں۔ گرہن کی نماز اسی وقت پڑھے جب آفتاب گہنا ہو، گرہن چھوٹنے کے بعد نہیں، اور گرہن چھوٹنا شروع ہو گیا مگر ابھی باقی ہے اس وقت بھی شروع کر سکتے ہیں، اور گرہن کی حالت میں اس پر ابر آ جائے جب بھی نماز پڑھیں گے۔ ایسے وقت گرہن لگا کہ اس وقت نماز ممنوع ہے تو پھر نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ دعا میں مشغول رہیں گے۔ اسی حالت میں ڈوب جائے تو دعا ختم کر دیں اور مغرب کی نماز وغیرہ پڑھ لیں۔ یہ نماز اور نوافل کی طرح 2 رکعت پڑھیں، یعنی ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے کرے، نہ اس میں اذان ہے، نہ اقامت، نہ بلند آواز سے قرأت ہے، اور نماز کے بعد دعا کرے یہاں تک کہ آفتاب کھل جائے، اور 2 رکعت سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، خواہ 2 رکعت پر سلام پھیرے یا 4 پر۔ اگر لوگ جمع نہ ہوئے تو ان لفظوں سے پکارے الصلاۃ جامعہ۔ افضل یہ ہے کہ عیدگاہ یا جامع مسجد میں اس کی جماعت قائم کی جائے، اور اگر دوسری جگہ قائم کرے تب بھی حرج نہیں۔ اگر یاد ہو تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی مثل بڑی صورتیں دونوں رکعتوں میں پڑھے، اور رکوع و سجود میں بھی طول دے، لمبا کرے، خوب سجدہ اور رکوع خوب لمبا کرے، اور بعد نماز دعا میں مشغول رہے یہاں تک کہ پورا آفتاب کھل جائے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ نماز میں تخفیف کرے، یعنی چھوٹی پڑھ دے، اور دعا میں طول، خواہ امام قبلہ رو دعا کرے یا مقتدیوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو کر، یہ بہتر ہے، اور سب مقتدی آمین کریں۔ اگر دعا کے وقت عصا یا کمان پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو تو یہ بھی اچھا ہے، دعا کے لیے ممبر پر نہ جائے۔ سورج گرہن اور جنازے کا اجتماع ہو تو پہلے جنازہ پڑھے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو سورج گرہن کے تعلق سے جو باتیں لوگوں میں مشہور ہے، جیسے ہمارے یہاں بہت ساری باتیں مشہور ہے، چاند گرہن لگ جاتا ہے یا سورج گرہن لگ جاتا ہے، تو ہمارے علاقوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ عورتیں جو حمل سے ہوتی ہے تو ان کو لٹا دیا جاتا ہے، ہاتھ پیر سیدھے نہ کریں، ادھر ادھر نہ کریں، اگر تم نے یہ کیا تو بچے کا ایسا ہو جائے گا، وہ کیا تو بچے کا ویسا ہو جائے گا۔ تو یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، بلکہ ایسے وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔
برادران ملت اسلامیہ، اور نماز بھی سنت مؤکدہ ہے، یعنی پڑھنا ہی یہ چاہیے کہ سنت مؤکدہ ہے، پڑھنے پر ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ تو برادران ملت اسلامیہ یہ ہے سورج گرہن، کہ یہ کسی کے مرنے ورنے پر نہیں لگتا، اور اس کے تعلق سے جتنی خرافات ہیں، یہ سب فضول باتیں ہیں، ان تمام باتوں سے بچنا چاہیے، اور جو اسلامی عقیدہ ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچے اسلامی عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔